تین امپورٹنٹ اصول ہم سمجھ سکتے ہیں ان آیتوں کے ذریعے سے. وقت چونکہ کم ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, صرف تین اصول ہم اس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں, ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ ہم جان لیں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم اور خبیر ہے. 29ویں آیت میں جو بات بتائی گئی کہ تم چھپاؤ کہ ظاہر کرو, اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے بڑا انٹرسٹنگ اسائنمنٹ رہے گا کہ اس پر کام کریں, اس پر غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو علیم اور خبیر سمجھ سکتے ہیں. اگر کوئی ہم کو نظر آتا ہے اس کا اسٹرینتھ کیا ہے ہم اچھی طرح سے جان سکتے ہیں. ٹیچر کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو, میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنے والے ہوں یا بالغ ہوں اور آپ میرے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرو, والدین کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرو. تو جو باتیں سنتے ہیں ان کے سامنے جن کو پیش نظر رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ ہوتے ہیں, باڈیلی پریزنٹ ہوتے ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں. اگر کلاس میں ٹیچر نہ ہو تو ظاہر بات کہ بچے شور مچاتے ہیں, لیکن ٹیچر ہو تو شور نہیں مچاتے ہیں. تو باڈیلی پریزنٹ اگر ہو تو ویژولائز کیا جا سکتا ہے کہ ہاں ایک ہستی ہے ہمارے سامنے, اس کے ساتھ ہم کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو نہیں دکھائی دیتی, تو ہم کیسے سمجھیں کہ وہ علیم اور خبیر ہے, سب کچھ جاننے والا ہے, سب کچھ چیزوں سے باخبر ہے. اور یہ جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں ہینڈس آن ایکسپیریمنٹس, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن جو بھی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے ہم تجربہ کر کے بتاتے ہیں بچوں کو اور سکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ اور اس طرح سے سیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے. ہینڈس آن ایکسپیریمنٹ سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم کو ایکسپلینیشن دینا ہے جو موجود نہیں ہے. یو آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلین سم تھنگ وچ از ناٹ ویزیبل, کمپریہنسیبل نہیں ہے, مطلب کمپریہنڈ نہیں کیا جا سکتا اس کو. تو کیسے کریں گے؟ اس کے سلسلے میں اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں, قرآن مجید آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت انداز سے باتیں پیش کرتا ہے, ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. سورۃ الملک میں اللہ نے فرمایا کہ تم زور سے بات کرو کہ آہستہ سے بات کرو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں موجود ہے. یعلم ما فی الصدور, وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں محفوظ ہے. قرآن مجید کا مطالعہ جب آپ کریں گے تو یہ کنکلوڈنگ سینٹنس آپ کو ملے گا, یعلم ما فی الصدور, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو جانتی ہے جو تمہارے دلوں میں موجود ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی. اگر آپ ان پر غور کرتے چلے آئیں اور ریفلیکٹ کریں, کنٹمپلیٹ کریں, تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہر بات سے واقف ہے, ہمارے اپنے دلوں کے راز تک جانتا ہے. صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے حال کو جاننے والا ہے, تو سمجھنے میں دشواری ہو جائے گی. لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ اللہ تبارک تعالیٰ پیش فرماتا ہے اس پر اگر آپ غور کریں تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ, اس کے لیے اللہ کے لیے یکساں ہے, چاہے تم میں سے کوئی زور سے بات کرے کہ آہستہ سے بات کرے. انسانوں کے لیے یکساں نہیں ہو سکتا, الگ الگ ہو سکتا ہے. زور سے بات کریں گے تو سن سکتے ہیں, نہیں آہستہ سے بات کریں گے تو سن نہیں سکتے. قریب سے بات کریں گے تو سن سکتے ہیں, دور سے بات کریں گے تو سن نہیں سکتے. تو یہ لمیٹیشن انسانوں کے ساتھ ہیں, اللہ کے ساتھ نہیں ہے. سواء منکم, اللہ نے کہا کہ اس کے لیے یکساں ہیں, ریگارڈلیس آف دا میڈیا اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ومن ہوا مستقبل باللیل وسارب بالنہار, چاہے کوئی دن کے اجالے میں چلے کہ رات کے اندھیرے میں چلے, اللہ تعالیٰ کے لیے یکساں. ہمارے لیے الگ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے یکساں. چاہے دن میں چلو کہ رات میں چلو, زور سے بات کرو کہ آہستہ سے بات کرو, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. کتنا بیوٹیفل ایسپیکٹ ہے, اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو معلوم ہو سکتا ہے. سورہ بقرہ کی آخری آیت ہم پڑھتے ہیں, وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, چاہے تم چھپاؤ کہ ظاہر کرو, اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا. کیسے؟ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو اس طرح سے جانتا ہے. وَهُوَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اللہ تعالیٰ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. ایسا غیر معمولی
اشارہ دیا گیا، اس کی تعبیر اشتعارہ ہمارے اپنے سامنے رکھا گیا کہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے علیم و قدیر ہے۔ کہا کہ یہ انسان اور اس کے خلق کے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ حائل ہے، شہرک سے قریب ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور ان تمام مقامات کو اپنے مطالعے میں لائیں جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دونوں کنٹراسٹ باتیں بتائی ہیں۔ ظاہر کرو کہ چھپاؤ، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دلوں کے حال۔ جب آپ اس کو سمجھیں گے تو ظاہر باتیں سمجھا بھی سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی آپ کوشش فرمائیں۔ یہ تربیت کا آغاز ہے۔ تربیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے، تو تربیت کا بھی کام اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، ان آیتوں میں جو دوسرا اصول ہم کو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم کو استعمال کرنے کا ہمارے اندر ہنر ہونا چاہیے، پچھتاوا نہیں۔ یہ جو کہا نا کہ یہ دن نہیں آنا چاہیے تھا، بہت دوری ہونی چاہیے تھے، میرے اور اس دن کے درمیان بہت دوری ہونی چاہیے، لو ان بینہا و بینہ امدن بعیدا، وہ کہے گا کہ میرے اور اس دن کے درمیان، قیامت کے دن کے درمیان، فیصلے کے دن کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہونا چاہیے تھا، یہ دن آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ جو پچھتاوا ہے بہت غیر معمولی، عبرت انگیز ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پچھتاوے کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا فوکس ہمارا اپنا ہونا چاہیے۔ یقول لولا اخرتنی الی اجل قریب، یقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، وہ کہے گا جب اس کی موت کا وقت قریب آئے گا، وہ کہے گا کہ اے رب پروردگار تو نے مجھے مزید مہلت کیوں نہیں دی، فاصدق واکن من الصالحین، میں تیری راہ میں خرچ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، ایک جگہ یہ کہا کہ وہ تمنا کرے گا کہ میں مٹی ہو جاتا۔ تو یہ جو پچھتاوا ہے، ہاتھ ملنا ہے، اور وہ جو لکیر پیٹنے والی بات ہوتی ہے وہ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں تربیت کے لیے سم قاتل ہیں۔ یہ اگر ہو تو کبھی تربیت نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا وقت کو غنیمت جانیں، وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں۔ آج ہی دن ہمارا ہے، آج ہی کا دن ہمارا اپنا دن ہے، اور اس میں جو کچھ چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ کل کے دن کی پلاننگ اسی مناسبت سے کریں کہ جب وہ کل آ جائے تو اس کی مناسبت سے وہ گزرے، ایسے اچھا گزرے گا نہیں دن۔ کل کی پلاننگ آج کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لاؤ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ تو کل کی پلاننگ آج کرنی چاہیے۔ آج اگر کل کی پلاننگ کریں گے تو کل ہمارا اچھا گزرے گا، ایسے ہی گزرے گا نہیں اچھا دن اگر پلاننگ ہماری نہ ہو۔ تو دوسرا تربیت کا اصول ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقت کا خیال رکھنا چاہیے، کسی بھی طرح کا پچھتاوا ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے، اور جو بھی موقع ملے ان کو غنیمت جانتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ تیسرا اور آخری اصول وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے متعلق ہے۔ ایمان کی پہچان کیا ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت، الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، شدید محبت، اشد حبا للہ کا اللہ تعالیٰ نے کہ ہماری محبت ان کے اندر بڑی شدید ہوتی ہے، بڑی گہری محبت ہوتی ہے، اور یہی اصل میں ایمان ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کا مزہ تم کو اس وقت آ سکتا ہے، ایمان کی مٹھاس تم کو اس وقت میسر آ سکتی ہے جبکہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول تمام ہی لوگوں سے محبوب نہ ہو جائے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر اگر محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں؟ کیونکہ اس نے ہم کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہر سانس اس کی نعمت ہے، ہر سانس جو ہم لیتے ہیں، ہر سانس جو چھوڑتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی نعمتوں کو تم اگر شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، میجر نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمت، لہٰذا اس سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، ہم کو بتایا کہ اللہ ہمارا کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی کمالات کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا،
لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے مراد کیا ہے؟ محبت سے مراد یہ ہے کہ وہ شخصیت جو عظیم المرتبہ شخصیت ہے اس کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو اسوہ مان کر زندگی گزاری جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ رسول جو ہیں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس کے لیے؟ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شرط بتائی ایمان کی، ایک تو یہ حدیث آپ نے سنی کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، ان کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ دوسری حدیث آپ نے ایمان کے تکمیل کے لیے یہ بتائی، یہ شرط بتائی دوسری حدیث کے ذریعے سے کہ ہمارے پورے حواس بھی اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہونے چاہیے، کچھ بھی نہیں بچا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حدیث میں ہے، حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہشات نفس میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ کچھ بچا ہی نہیں۔ زندگی کیا ہے؟ خواہشات نفس ہے۔ نفس کی خواہشات کو نکال دیا جائے اور جذبات کو، احساسات کو، ایموشنز کو نکال دیا جائے تو پھر انسان نہیں رہتا۔ کہا کہ اگر آپ کو ایمان عزیز ہے تو تمام کی تمام خواہشات، تمام کے تمام جذبات، ایموشنز، یہ اللہ اس کے رسول کے حوالے ہو جانے چاہیے۔ تو مطلب یہ کہ میرا وجود کچھ نہیں ہے، میری خواہشات کچھ بھی نہیں ہے، میری تمنائیں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن وہ جو شریعت سے میل کھاتی ہے، وہ جو اللہ کے رسول کی تعلیمات سے میل کھاتی ہے، احکامات سے میل کھاتی ہے، جو سنکرونائز ہوئے وہی میرے اپنے ہیں، جو میچ نہیں کرتے، جو میل نہیں کھاتے وہ میرے اپنے نہیں۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہی زندگی ہے۔ جو رسول تم کو دے تم ان کو لے لو، اور جن سے تم کو رسول منع کرے تم ان سے رک جاؤ۔ اسوہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مراد یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے معاملات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں گزرنے چاہیے۔ آپ اس کا بھی مطالعہ فرمائیں کہ کس طرح سے صحابیات نے بھی زندگیاں سنواری۔ مرد کے اسوے سے مرد استفادہ کرے، رہنمائی لے تو ظاہر بات ہے بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن اب عورتوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ پکانا ہو یا کچھ سینہ پھرونا ہو وہ عورتوں ہی کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے صحابیات نے جو زندگیاں گزاری، ایمان کی زندگیاں گزاری، بڑی مثالی زندگیاں گزاری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے آپ کی تربیت حاصل کی۔ تو آپ اس کا مطالعہ فرمائیں کہ صحابیات نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کیسے رہنمائی حاصل کی، کیا طریقہ رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی بہت غیر معمولی تھی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسوہ سامنے آتا ہے تاریخ میں کہ آپ کثرت سے کہتی فداہ امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جب بھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں، کسی غزوے میں تشریف لے جاتے، صحابیات منتیں مانگتی کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سلامت آ جائیں تو ہم یہ اور یہ کریں گے۔ ایک مرتبہ اسی طرح سے اس سے ہوا واقعہ کہ ایک صحابیہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانگی تھی کہ اگر آپ صحیح سلامت واپس آ جائیں تو میں دف بجا کر گیت گاؤں، تو آپ نے اس کی اجازت دی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر تشریف لے جاتے اور وہاں سے خطبہ ارشاد فرماتے، یا ایھا الذین آمنوا، جیسے ہی صحابیات یہ آواز سنتی تو فوری اپنے کام کو چھوڑ کر چل جاتے، اگر وہ اپنی چوٹی ڈال رہی ہوتی تو بھی وہ چھوڑ دیتے، پورے ریپ اٹینشن کے ساتھ فوری آ جاتی ہیں، مسجد نبوی کے قریب آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور سنتی کہ اللہ کے رسول کیا فرمائے۔ متعدد احادیث آپ کو ملیں گی جس میں صحابیات نے شکایت کی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ تو مردوں کو تعلیم دیتے ہیں، مردوں کو نصیحت فرماتے ہیں، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ تو فلاں جگہ جاتے ہیں، فلاں معرکے میں شریک ہوتے ہیں، فلاں غزوات میں شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنا اجر دیتا ہے، ہم کو اجر سے محروم کر دیا گیا، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کو مختلف قسم کی نصیحتیں فرمائیں۔ تو آپ اس کو پڑھیں، بہت ہی انٹرسٹنگ پہلو ہوگا آپ کے لیے یہ معلوم کرنے کا کہ صحابیات نے اپنی زندگیاں کس طرح سے سنواری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کی روشنی میں۔ یہ بغیر محبت کے ممکن نہیں۔ ایسے بے شمار واقعات آپ کو مل سکتے ہیں۔
میرا ایک مختصر سا کتابچہ اس سلسلے میں انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ کو گروپ میں. اس میں اس بات کو بتانے کی کوشش کی گئی کہ کس طرح سے صحابیات نے اپنی زندگیاں بدلی، کس طرح سے صحابیات کی زندگی اللہ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں بدل گئی. یہ آپ کا بھی معاملہ ہونا چاہیے کہ تربیت اگر آپ اپنی چاہتی ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے اندر بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، شدت کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر محبت میں کمی ہے، محبت میں اگر کمی ہے کیوں؟ ظاہر بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ کی تربیت صحیح انداز سے ہو جائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سلسلے میں یہ اصولی باتیں ہیں. اب چونکہ ربیع الاول قریب آ رہا ہے تو میں اس سلسلے میں مزید کچھ مختصر باتیں کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں گا. دیکھیے ماہ ربیع الاول قریب آ رہا ہے تو اس موقع سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی ولادت باسعادت کا ایک طرح سے جشن مناتے ہیں. یہ محبت کا، خوشی کا اظہار بہت ضروری ہے، لیکن ہم کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ، سیرت طیبہ کس طرح ہے. کسی ایک سیرت کی کتاب کا مطالعہ ہونا اور دو پہلو سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک ہے آپ کی انفرادی زندگی، انفرادی زندگی آپ کی انفرادی زندگی ایسی ہو کہ اخلاق کا اعلیٰ پیمانے پر مظاہرہ ہو اور آپ جہاں ہوں وہاں نور نظر بن جائیں. جو عام بری عادتیں خواتین میں پائی جاتی ہیں ان سب سے ہماری اپنی شخصیت میں پاک ہوں. یہ جو تعارف کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھی شخصیت کی پہچان کیا ہے، کیسے پہچانیں گے کہ کون شخص اچھا ہے کون شخص اچھا نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اچھا شخص وہ ہے اذا رو ذکر اللہ، کہ جب تم اس کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے. آپ کو جب دیکھیں، آپ کی گھر کی خواتین دیکھیں، آپ کی سہیلیاں دیکھیں یا آپ کے ساتھی اساتذہ دیکھیں تو ان کو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے. مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وضاحتہ کی بات نہیں ہے صرف، اس میں آپ کے اخلاق کی بات ہے، آپ کے کردار کی بات ہے، آپ کے نیک اعمال کی بات ہے. وہ آج کل جو بولتے ہیں نا پازیٹیو وائبس کی، اس کی بات ہے. جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں پر کوئی غلط کام نہیں ہوتا، جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں پر نمازوں سے تساہلی نہیں ہوتی، جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں پر بے پردگی نہیں ہوتی، جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں پر غیبت نہیں کی جاتی. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ موجود ہیں. اور جہاں نیکیاں انجام دی جاتی ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے. وہاں پر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. جہاں یہ احساس نہ ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو گناہ ہوتے ہیں. نیکیاں ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو یہ شخصیت آپ کی ہونی چاہیے، اس طرح کی شخصیت آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کو جب دیکھے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، کہ نیکیاں انجام دی جائیں اور برائیوں سے لوگ رکیں. اندھیرا بھی ہے اجالا بھی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. آپ جہاں ہوں وہاں پر غیبت نہ ہو، آپ جہاں ہوں وہاں پر معیارات بدل جائیں. کہ شادی بیاہ کے معاملات میں ہو یا کسی فنکشن میں ہو، آپ دیکھ لیں کہ کس پر زیادہ نظر ہوتی ہے، کس خاتون پر زیادہ نظر ہوتی ہے دیگر خواتین، کہ جن کا لباس اچھا ہو، جن کے گہنے اچھے ہوں، جن کا میک اپ اچھا ہو. یہ دنیا کے سٹینڈرڈز ہیں. لیکن جہاں ہماری اپنی خواتین وہاں کے سٹینڈرڈز بدل جانے چاہیے. وہاں ان کو ویٹیج دیا جانا چاہیے جو اچھے اخلاق کے افراد ہیں، جن کا اسوہ بڑا مثالی، جن کی زندگی بڑی مثالی. تو اس طرح کی آپ اپنی انفرادی زندگی بنائیں. دوسری اجتماعی زندگی ہے. اجتماعی زندگی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی آپ کوشش فرمائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو ہدایتیں ہیں، اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو نکھارنے سنوارنے کی کوشش کریں. انفرادی زندگی کا ٹرانسفارمیشن ہی اصل میں اجتماعی زندگی ہے. مثال کے طور پر آپ اگر ملنسار ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرنے والی ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والی ہیں، تو یہی جو آپ کا کردار ہے وہ اجتماعی کردار میں ڈھل جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعین ثانیا او تصنع لاخرى، کہ جو کام کر رہی ہے خاتون تم اس کی مدد کرو، اور جو خاتون اپنا کام صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتی تم اس کی اور مدد کرو. دونوں کنڈیشن بتائیں گے. کوئی ہوم ورک ہے، کوئی اسائنمنٹ ہے، ایک ٹیچر کر نہیں پا رہی تو آپ کو جا کر مدد کرنا چاہیے. ایک اجتماعی ماحول بن گیا. کوئی نئی ٹیچر آ گئی ہے، اس کو اپنا کام صحیح طور سے کرنے آ رہا ہے تو آپ جائیں اس کی مدد کریں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نئی نئی شادی ہوئی تھی تو ان کو روٹیاں بنانا نہیں آتا تھا، تو پڑوس کی جو خواتین تھیں وہ آ کر بیٹھتی تھیں اور بتاتی تھی کہ روٹیاں کس طرح سے بنائی جاتی ہیں.
تو یہ ایک آپ کا اجتماعی اسوا ہے کہ ایک طرح کا ہیلتھی کمپٹیشن آپ کے درمیان ہوگا کہ آپ جہاں ہوں وہاں پر اچھے اخلاق کردار سے لوگ پیش آئیں، اور جہاں ہوں وہاں پر بہت سہولتیں ہی سہولتیں ہوں، محبتیں ہوں اور اپنائیت کا ماحول ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا یہ جو پہلو ہے وہ ہماری اپنی زندگی میں بڑا ہی نمایاں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال سورہ آل عمران کی جو 4 آیتیں ہیں ان کے بہت زبردست الگ الگ ڈائمنشنس ہیں، 7 پہلوؤں سے ہم نے گفتگو کی تھی اس پر۔ آج کے اس موقع سے 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم اور خبیر ہے، جس کو آپ جانیں سمجھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، کن کن پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، جس کو آپ جانیں۔ دوسری جو بات تھی وہ یہ ہے کہ یہ زندگی کی جو مہلت ہے بہت غنیمت ہے، اس مہلت کو غنیمت جانتے ہوئے کام انجام دینا چاہیے۔ کل کی پلاننگ اگر ہم آج کریں تو ہمارا کل کا دن اچھا گزرے گا، آج اگر پلاننگ نہیں کریں گے تو کل کا دن اچھا نہیں گزر سکتا۔ تو پچھتاوے کا جو معاملہ ہے وہ بالکل آخری ہے، اینڈ پوائنٹ۔ پچھتاوا اگر ہے تو بس ختم ہی بات، اس کے بعد کچھ اور نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ لوگ موت کے قریب پچھتاتے ہیں تو پچھتانا ان کا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ تو پچھتانے سے بچیں اور زندگی کی مہلت کو غنیمت جانیں اور اپنے وقت کو بہت ہی پروڈکٹیو بنائیں۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر پھوٹ پھوٹ کے بھری رہنی چاہیے، بدرجہ عدم ہونی چاہیے، اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ہے بہت کچھ ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کے جو احسانات ہیں، ہم صحیح طور سے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی کلھا، اے اللہ ایسا کر دے کہ تیری محبت ہم کو تمام ہی چیزوں سے بڑھ کر ہو جائے، تمام ہی چیزوں کی محبت سے بڑھ کر ہو جائے۔ وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی، اور تیرا خوف ہر طرح کے خوف سے بڑھ کر ہو جائے۔ واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک، اے اللہ ایسا کر دے کہ تجھ سے ملاقات کا شوق اس قدر مجھ پر طاری ہو جائے کہ دنیا کی حاجات کا نہ ملنا میرے پر اثر نہ کرے۔ واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک، حاجات یہ دنیا کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی میری، لیکن تجھ سے ملاقات کا شوق اس قدر غالب ہے کہ مجھے اس کا احساس بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ دعائیں ہماری بھی ہونی چاہیے۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی کلھا، یہ بہت غیر معمولی دعا ہے۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، اے اللہ ایسا کرتا ہے کہ تیری محبت مجھے میری جان سے زیادہ ہو جائے، میری بیوی بچوں کی محبت سے زیادہ ہو جائے، اور ٹھنڈے پانی کی چاہت سے زیادہ تیری محبت ہو جائے۔ اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ تؤمن بلقائک، اے پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے ایسا نفس عطا فرما جو تجھ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہو۔ تو اللہ سے ملاقات کا شوق اللہ کی محبت ہی کے بغیر ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تبھی اللہ سے ملاقات کا شوق یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور اس محبت کی پہچان ہماری اپنی زندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی سعادت نصیب ہو فرمائے، اور یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کا صحیح فہم و شعور عطا فرمائے۔ جن ہمارے اساتذہ نے آج حصہ لیا اللہ تعالیٰ کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کی جو مثبت چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید مستحکم فرمائے، جو خمیاں اور کمیاں رہ گئی اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کے دین کو سمجھنے کی اور اس کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔